اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. حمد و صلات کے بعد آج کی ہماری گفتگو ایمان کے حصوں میں سے ایک نہایت اہم حصہ استغفار کے بارے میں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث طیبہ میں استغفار کے بارے میں بے شمار باتیں آئی ہیں اور بے شمار اس کے فائدے بیان ہوئے ہیں. مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا اور ترغیب بھی دلائی ہے. استغفار کا لفظی معنی ہوتا ہے بخشش طلب کرنا. غفران سے لفظ نکلا، جیسے غفران نام بھی رکھا جاتا ہے، مغفرت، غفران، تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے. استغفار کا معنی ہوتا ہے بخشش مانگنا، مغفرت مانگنا، طلب کرنا. تو استغفار جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں بخش دے. جیسے ہم عام طور پر پڑھتے ہیں کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. استغفرو جو ہم پڑھتے ہیں یہ استغفار ہی سے بنا ہوا ہے. تو استغفر اللہ و اتوب الیہ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، اس کی طرف لوٹتا ہوں، اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. یہ اس کا لفظی معنی ہے. استغفار کا یاد رکھیے کہ ہمیشہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ رہا ہے. یعنی اولیاء یا دیگر تو بعد میں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ رہا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بخشش مانگی ہے. مختلف الفاظ میں، مختلف صیغوں سے، مختلف طریقوں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بخشش مانگی ہے، مغفرت مانگی ہے، معافیاں مانگی ہیں، توبہ کی ہے. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے نبی ہیں اور پہلے انسان ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ زمین پر بھیجے گئے، اللہ نے ان کو زمین پر بھیجا اور بعد میں ان کو اپنا ایک معاملہ یاد آیا جو ان سے جنت میں ہوا تھا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی استغفار ہی کیا تھا. انہوں نے معافی ہی مانگی تھی، بخشش ہی انہوں نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے کہا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے، یعنی انہوں نے اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا، اے اللہ ہم نے ربنا ظلمنا ظلم کیا انفسنا اپنے آپ پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور تو ہم پر رحم نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور نقصان اٹھائیں گے. دیکھیے، یعنی اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، یہ بھی ایک معافی مانگنے کا انداز ہے کہ یا اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے، تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم پہ کون رحمت کرے گا، ہم نقصان اٹھائیں گے، ہمیں کون نقصان سے بچائے گا. یہ بھی معافی مانگنے کا ایک انداز ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. اس کے علاوہ بھی یہ تو ایک وہ مشہور دعا ہے ان کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے ناز کے ساتھ بیان فرمائی ہے، نازل فرما دی کہ ہمارے ایک پیارے بندے نے ہم سے ان الفاظ میں ہم سے بخشش مانگی، اپنی غلطی کا ان کو احساس ہوا اور انہوں نے ہم سے معافی مانگی. اللہ نے بڑے ناز سے بیان کیا. اس کے علاوہ بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل گریہ زاری فرماتے رہے، روتے رہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگی. بیان کیا جاتا ہے کہ اگر یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے آنسو بہائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حالانکہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، جس کو گناہ کہا جائے، گناہ نہیں کیا کیونکہ نبی تھے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا. اجتہادی خطا ممکن ہے، ہو جاتی ہے کہ بہرحال ان میں بشریت کا عنصر بھی ہوتا ہے، ایک افیکٹ ہوتا ہے ان کے اندر، تو بہرحال خطا ممکن ہے لیکن وہ بھی اجتہادی ہوتی ہے. بہرحال ایک خطا ہوئی ہے، اللہ نے جو ہے ان کو کوئی سزا نہیں دی، نہ دیتا ہے. اللہ نے کوئی گرفت نہیں فرمائی، نہ فرماتا ہے. بس ان سے خطا ہوئی تو خود کو اتنا شدید احساس ہوا کہ روتے رہے. تو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر صرف ان کے آنسو جمع کیے جائیں، جتنا عرصہ وہ روئے ہیں ان کے آنسو جمع کیے جائیں اور ساری دنیا والوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو زیادہ ہو جائیں گے. اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ روئے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے. تو یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی.
اسی طرح جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، غرض تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، یعنی انہوں نے جو ہے وہ استغفار کیا ہے۔ اور استغفار کا مطلب یہ انبیاء کے حوالے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے کوئی خطا ہوئی ہو تو ہی وہ کریں گے۔ استغفار کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ یعنی بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ بندہ اس بات کو مانتا ہے کہ میں اس کا خدا ہوں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہاں اللہ، یہ تو یہ اپنا خدا مانتا ہے۔ اللہ پھر پوچھتا ہے کہ کیا یہ اس بات کو مانتا ہے کہ یہ میرے سامنے عاجز ہے اور میں اس کو سزا دینے پر قادر ہوں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہاں اللہ، یہ اس بات کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں نے اس کی بخشش کر دی۔ یعنی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور خدا نہ خاصہ وہی انسان اگر تکبر کرنے لگے، اپنی بڑائی کا اظہار کرنے لگے اور کہے کہ میں کس بات کی معافی مانگوں، میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، میں نے کوئی خطا ہی نہیں کی، میں کس بات کی معافی مانگوں، تو پھر ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی چادر پر ہاتھ ڈالتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے پھر میں اس کو اس سزا سے دوچار کر دیتا ہوں، اس کو ہلاک کر دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں۔ استغفار کرنا عاجزی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کے سب سے زیادہ عاجزی کیا کرتے تھے، اور استغفار کرنے سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، روحانی مقامات حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ استغفار وہ دولت ہے۔ اور بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ جب عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ جب مر گیا تو اب وہ چونکہ منافق تھا یعنی کافر تھا، اس کے لیے استغفار بھی جائز نہیں، اس کے لیے اب منافقوں کے لیے نماز جنازہ بھی اب جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ ادا کی تھی، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ یہ منافق اعتقادی ہے یعنی کافر ہے، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، کہ اے حبیب آپ ان کے لیے چاہے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اے حبیب اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ یا سے زیادہ بھی اگر آپ استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں معاف کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہوئی ہے، تو آپ اگرچہ نرم دل ہو کر آپ ہم سے ان کے لیے بخشش طلب کر لیں، لیکن ہمیں آپ کی عزت اتنی پیاری ہے اور آپ کی محبت ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہے کہ ہم آپ کی وجہ سے ان بدبختوں کو معاف نہیں کرنے والے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے تلاوت کی، اور صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ 70 سے زیادہ مرتبہ یہ ایک مخصوص تعداد میں استغفار کرنے پر ان کو بخش دیتا تو میں تب بھی استغفار کرتا۔ یعنی سرکار اپنی امت پر رحیم اور شفیق اتنے زیادہ ہیں، مہربان اتنے زیادہ ہیں استغفار کرنے پر، اور اپنی امت کے جو ہے وہ حالات پر رحم فرمانے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ حریص رہے ہیں، خواہش مند رہے ہیں۔ تو استغفار انتہائی محبوب چیز ہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ استغفروا ربکم۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کب ارشاد فرمائی؟ بلکہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے طور پر عرض کیا تھا۔ ہوا یہ کہ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام بالکل تھک گئے، اپنی قوم کو تبلیغ کرنے سے تھک گئے، یعنی عاجز آ گئے، ویسی کوئی ڈھیٹ قوم تھی، انہوں نے 950 سال، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی ہے، خود ان کی عمر 1400 سال تھی، تو یہ انبیاء میں سب سے زیادہ لمبی عمر والے ہیں، تو 950 سال انہوں نے صرف تبلیغ کی ہے اپنی قوم کو، اور 950 سال کے بعد کتنے افراد مسلمان ہوئے؟ مختلف روایات کے مطابق 72، 82، 83، 84، 85، یہ مختلف اقوال ہے کہ اتنی تعداد، ہزاروں کا وہ سارا قبیلہ اور وہ قوم تھی، اور ان میں سے گنتی کے چند افراد 950 سال کی تبلیغ کرنے کے بعد جب وہ بالکل تھک گئے تو ان کو بڑا دکھ ہوا، اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی مناجات پیش کی، اور اللہ کی بارگاہ میں ساتھ میں یہ بھی عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے ان کو تبلیغ کے دوران یہ بھی سمجھایا کہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے اللہ میں نے ان کو یہ بھی کہا اپنے رب سے معافی مانگو، جو تم ڈھٹائی دکھا رہے ہو، سرکشی دکھا رہے ہو، ایمان نہیں لاتے، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو، شرک پر شرک کیے جا رہے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ سے تم معافی مانگو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ معافی تو ملنی ہے، آگے ہوگا کیا؟ انہ کان غفارا، وہ بخش بھی دے گا، معاف کر دے گا تمہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا جو تمہارے حق میں فائدہ مند ہوگی۔
وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال کے ذریعے بھی مدد دے گا، تمہیں اولاد کے ذریعے بھی مدد دے گا، یعنی تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا اور اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ بنین کا ویسے لفظی معنی بیٹا ہے، لیکن مفہوم یہی ہے کہ اولاد۔ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ باغات عطا فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، یعنی تمہیں پانی کی کوئی قلت نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ آپ پانی کی قلت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جو خاص طور پر کراچی شہر میں رہنے والے ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا، تو اس سے پھر ہماری فصلوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ خاص طور پر آج کے دور میں ہمارا پانی کہاں کہاں بند ہو جاتا ہے، ہماری نہریں خشک ہو جاتی ہیں، جھیلیں خشک ہو جاتی ہیں، دریا سوکھے پڑے ہیں تقریباً۔ پہلے پنجاب تھا، وہ پنجاب کی وجہ سے اب وہ 2.5 آب بھی نہیں رہا، یعنی وہ پنجاب نام اسم با مسمہ بھی اب نہیں رہا، افسوس کے ساتھ کہ وہ 2.5 آب بھی نہیں رہا۔ چناب اچھا خاصا خشک ہے تو سیلاب کے دوران جو بھرا سو بھرا، اور وہ جو بھرا وہ بھی ہمارے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہ استغفار کے سبب ہوتی ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ہاں جو ہے وہ اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے بعض کے کہنے پر استغفار کا ورد شروع کیا۔ میاں بیوی گھر میں بیٹھے، مخصوص وقت انہوں نے شروع کیا اپنے گھر میں استغفار پڑھنا شروع کیا۔ ایک وقت میں ایک مخصوص تعداد انہوں نے مقرر کر لی، مثلا 100 مرتبہ جو ہے وہ استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یکے بعد دیگر 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 اولاد ان کو عطا فرمائی، یعنی بیٹے اور بیٹیاں ملا کر، استغفار کی برکت سے کہ استغفار بندہ کرے اور توجہ سے کرے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ کسی اور مقصد کے لیے پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ وہ مقصد بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس وہ تشریف فرما تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، شاگرد اور کچھ مریدین حضرات موجود تھے۔ ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضور دعا کیجئے، بارش نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی ہے، گرمی کا موسم ہے، بڑی پریشانی ہے، دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو۔ تو صاحب چلے گئے۔ دوسرے صاحب آئے کچھ دیر کے بعد، عرض کیا کہ حضور دعا کیجئے، اولاد نہیں ہوتی، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ استغفار پڑھو۔ وہ صاحب بھی چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے، کھیتی نہیں ہو رہی، فصل میں فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے، بڑی پریشانی ہے، کوئی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ جب یہ سب افراد چلے گئے تو بعد میں شاگرد اور مریدین حضرات جو تھے وہ بڑی حیرت کے ساتھ حضرت کو دیکھنے لگے اور پھر گویا ہوئے، ان سے پوچھنے لگے کہ حضرت سمجھ نہیں آئی، مرض الگ الگ ہیں، بیماریاں الگ الگ ہیں، لیکن علاج سب کا ایک ہی، آپ نے ارشاد فرمایا استغفار۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ قرآن مجید میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیا نقل فرمائی کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہی جو ہم نے آیت تلاوت کی، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو استغفار نہیں کرتے کہ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا ترجون للہ وقارا، تمہیں اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید نہیں کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے تم جو ہے وہ اچھا پھل پاؤ، اللہ تعالیٰ سے اچھا نتیجہ پاؤ، تو استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انہی لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فاستغفروا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی برا کام کر لیا اور انہوں نے اس پر اصرار نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ جی میں نے کیا کیا، ایسا کوئی غلطی ہو گئی، غلطی کو ماننا چاہیے، شرعی غلطی ہو، اخلاقی غلطی ہو، کوئی بھی غلطی ہو، اپنی غلطی کا اقرار کرنا چاہیے۔ یہ مومنوں کی شان نہیں ہے کہ وہ اس پر ڈٹے رہیں کہ نہیں میں نے تو صحیح کیا، یا اگر غلط کرنے کا پتہ تو چل گیا کہ ہاں یہ غلط ہے، لیکن سامنے والوں کے آگے جو ہے آگے والوں کے سامنے اپنے آپ کو ذرا اپنی عزت بچانا، بے عزتی محسوس نہ ہونے دینا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ کام میں نے اس لیے کیا تھا، اس لیے کیا تھا، یہ مومنوں کی شان نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی غلطی کا سیدھا اقرار کرتا ہے اور فوراً اس پہ معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے۔ اللہ نے انہی کے بارے میں آگے پھر ارشاد فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہی کے لیے جنتیں ہیں، انہی کے لیے باغات جنتیں ہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور پھر مزید فرمایا ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرمائی کہ ان عمل کرنے والوں کے لیے کتنا ہی اچھا اور شاندار اجر ہے، بدلہ ہے۔ تو استغفار کرنا ضروری ہے، یہ مومن ہی کر سکتا ہے، غیر مسلم نہیں کر سکتا، تو مسلمان کو چاہیے، اور یہ ایمان ہی کا حصہ ہے۔ ایمان کا حصہ اسی لیے کہا گیا کہ مسلمان ہی کرے گا، جو اللہ کو مانتا ہو وہی استغفار کرے گا نا، جو
جو نبیوں کو مانتا ہو، جو کتابوں کو مانتا ہو، جو آخرت کو مانتا ہو، یعنی جو اسلامی نظریات کو مانتا ہو، جو عقائد کو مانتا ہو، وہی استغفار کرے گا نا۔ تو یہ مومن چونکہ استغفار کرتا ہے، اسی لیے علماء نے اس کو ایمان کے حصوں میں سے شمار کیا ہے کہ ایمان کا حصہ ہے کہ استغفار مومن کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، چاہے بظاہر ہم سے کوئی غلطی ہوئی کہ نہ ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار ضرور کریں، اور اس میں ہمیشہ اپنی عاجزی کا ایک تصور ضرور رکھیں کہ یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم تو کما حق استغفار بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہی ہے، جیسے ہم کما حق شکر ادا نہیں کر سکتے، جیسا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ویسے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار بھی نہیں کر سکتے کما حق ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ مایوس ہو کے پیچھے ہٹ جائے، بلکہ وہ کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو بھی قبول فرماتا ہے۔ یاد استغفار کرنا چاہیے، کوئی غلطی نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ درجے بھی عطا فرمائے گا، اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا، اور نہ جانے کتنی دولتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرمائے گا، اس کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنی مشکلات کو ہم سے دور کرے گا، اس کا بھی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی معافی فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، چھوٹی بڑی ظاہر باطن کی ہر غلطی کو، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ غلطیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے پر ہماری خاص مدد فرمائے، گناہوں سے بچنے پر ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے استغفار کو قبول فرمائے۔ استغفار کا سب سے چھوٹا اور آسان جملہ یہی ہے، جامع جملہ، کمپریہنسو ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، بس خالی استغفر اللہ نہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ 4 الفاظ ہیں، یہ ضرور پڑھیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ مطلب یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ یہ کامل استغفار ہے، خالی استغفر اللہ استغفار ہے، لیکن ساتھ میں توبہ بھی ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب توبہ کرنی ہو گناہوں سے تو ساتھ میں ضروری یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو اس کا حق بھی ہم کوشش کریں کہ جتنا جلدی اور جیسے جیسے ممکن ہو ادا کریں، اور خدا نخواستہ ادا نہ کر سکیں تو اس بندے سے جا کے الگ سے معافی مانگیں، اور اگر معافی مانگنے میں خدا نخواستہ بندہ مطلب ہچکچاتا ہے یا شرمندگی ہوتی ہے، یا اتنی حیثیت اب نہیں ہے کہ جی اس کا نقصان پورا کیا جا سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کی طرف سے حسب توفیق تھوڑا تھوڑا صدقہ کر دینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے طرف سے اس صدقے کی وجہ سے اس بندے کو بھی نیکی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرمائے، اور بندہ ویسے بھی صدقہ کرتا رہے۔ صدقہ کرنا ضروری ہے کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔